بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ اس ویڈیو میں یہ مسائل جان سکیں گے۔ ایک بڑی عام چیز ہوندی قربانی دے حوالے دے نال کہ قربانی دے جانور دی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی دا جانور اس دی عمر دے حوالے دے نال علماء نے لکھیا کہ قربانی دا جانور 3 طرح دے ہوندے نے: اونٹ، گائے اور بکرا۔ گائے دے اندر بھینس، بیڑا، مجھ، کٹا ساری چیزیں آ جان گی، اور اس طرح بکرے دے اندر بکری، بھیڑ، دمبا، یہ ساری چیزاں اس دے اندر شامل ہون گئی ہیں۔ اونٹ دی عمر دے بارے علماء فرماندے نے کہ 5 سال عمر ہوئے تا اونٹ قربانی واسطے قربانی لگے گا۔ اگر 5 سال تو 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے تو قربانی دے قابل نہیں۔ بولو تو اسے قربانی دے قابل نہیں۔ گائے دے حوالے دے نال کتنی عمر ہونی چاہیے؟ 2 سال۔ کتنی عمر؟ 2 سال ہوئے گائے دی، مجھ دی، کٹے دی، ویڑ دی، جو بھی ہوئے عمر کم از کم 2 سال ہوئے۔ اگر 2 سال تو 1 گھنٹہ بھی عمر کم ہے وہ قربانی دے قابل نہیں۔ اچھا، پوری 2 سال عمر ہوئے، یہ ہونا ہے اسلامی سال دے حوالے نال، اے محرم، صفر، ربیع الاول، اس حوالے دے نال، انہاں تاریخاں دے اعتبار دے نال 2 سال دی عمر ہوئے، عمر دی پوری ہوئے۔ باقی بکرا، بکری، لیلا، یہ ساری چیزاں انہاں دی عمر دے بارے علماء نے فرمایا کہ 1 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ 1 سال تو اگر کم عمر ہوئے گی تو پھر وہ قربانی دے قابل نہیں ہوئے گا۔ ہاں، دمبے یا بھیڑ دا بچہ، بھیڑ وغیرہ، یہ ہے تو 6 مہینے دا، لیکن دوروں لگتا ہے اگر انہوں سال دی عمر والی جانوران درمیان کھڑا کیتا جائے، وہ سال دے جانوران دے برابر محسوس ہوئے گا، تو اس 6 ماہ دے دمبے یا بھیڑ دی قربانی بھی جائز ہے۔ اس 6 ماہ دے دمبے اور بھیڑ دی قربانی کی ہے، جائز ہے۔ اگلی چیز، قربانی میں شرکت کیتی جاندی ہے، یعنی ایک بڑا جانور لیا جاندہ ہے، مثال ایک مجھ لئیے 7 بندیاں رل کے، نہیں 7 حصے ہوندے نے، کیونکہ وہ 7 حصے جائز ہوندے نے، اونٹ دے اندر بھی اور بھینس وغیرہ ان بڑے جانوران دے اندر 7 حصے جائز ہوندے نے، اور یہ 7 حصے سرکار دے فرمان تو ثابت بھی نے۔ حضرت جابر دی روایت ترمذی دے اندر موجود ہے، آپ فرماندے نے کہ حدیبیہ والے دن اساں ایک اونٹ اور گائے 7 بندے دی طرفوں رب دی راہ قربان کیتا، یعنی یہ 7 بندے کی طرف بڑا جانور کیتا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز بڑی عام ہے، اس نے غور دے نال سننا۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کو پہلے میں ایک چیز واضح کرا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مذہبی نفرت پھیلانا چاہ رہا، نہ، اپنی گل بیان کرنی ہے۔ اسی اہل سنت والجماعت ہاں، اسا اپنا مسئلہ بیان کرنا ہے، اپنی گل بیان کرنا ساڈے تے ضروری ہے۔ اگر اسی اپنے لوگوں اپنے مذہب دے مطابق مسئلہ نہ دسیے تو پھر ساڈی یہ زیادتی ہے کہ اسا انہاں تو علم لکایا۔ 7 بندے جانور دے اندر شریک نے، اگر انہاں 7 وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے تو کسی دی قربانی ادا نہیں ہوئے گی۔ اگر 7 وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے، 7 حصے داراں وچوں کوئی ایک بھی بد مذہب ہوئے تو انہاں سارے دی قربانی نہیں ہونی۔ انہاں 7 دے وچوں ایک بندہ صرف گوشت حاصل کرن واسطے قربانی کر رہے ہیں، صرف گوشت حاصل کرن واسطے، قربانی کا کوئی ارادہ نہیں، بس گوشت آ جائے گا، چلو میرا بھی حصہ شامل ہو جائے گا، وہ تقرب دی نیت نہیں، صرف گوشت کی نیت ہے۔ اگر ایسا بندہ اس جانور میں شامل ہوئے گا تو پھر بھی کسی دی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کیتا جاتا ہے کہ قربانی دے جانور وچ عقیقے دا حصہ شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ قربانی دے جانور وچ عقیقے دا حصہ شامل ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس دا جواب ہے کہ قربانی دے جانور وچ عقیقے دا حصہ شامل کیتا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیقہ بھی ایک تقرب واسطے ہوندا ہے، رب دی بارگاہ وچ ثواب حاصل کرن واسطے ہوندا ہے، یہ بھی ایک تقرب دا ذریعہ ہے۔ لہذا ہر وہ ذریعہ جڑا تقرب والا ہوئے، اگر اس تقرب دی نیت دے نال جانور وچ حصہ شامل کیتا جائے، قربانی تے کوئی اثر نہیں آئے گا۔ ایک اور بڑی عام چیز اس قربانی شراکت دے حوالے نال، جانور ہیں اس نے حصے ہوندے نے 7، لیکن حصے دار ہو گئے نے 8۔ کیویں؟ 2 بندے رل کے پیسے پائے نے، وہ کہنا یار ادھے میرے ادھے تیرے، تیرا واجب ہو جاسی میرا بھی ہو جاسی، یعنی انہوں دا حصہ ایک حصے تو کم ہو گیا۔ 7 حصے نہیں، 6 حصے سارے دے، ایک بندے دے الگ الگ، لیکن 7واں حصہ 2 بندے میں تقسیم ہونا ہے۔
انہیں اپنا اپنا واجب ادا کرنا ہے. ایک چیز ضروری یاد رکھنا دی, اپنا اپنا واجب ادا کرنے دی نیت نہ. ہاں یہ ہوئے کہ دو بھائی ڈال کے پیسے اکٹھے کرن, واجب ہوئے ایک بھائی دی واجب قربانی دی نیت, پھر مسئلہ نہیں. لیکن یہ ہے کہ دو بندے نے پیسے اکٹھے کیتے نے, 7واں حصہ ان دو میں تقسیم ہوئے گا. الگ الگ واجب دی نیت نال اگر ایک کام کرن گے تو پھر انہوں نے اس غلطی دی وجہ تو کسی دی قربانی ادا نہیں ہونی. 7 بندے دی قربانی ادا نہیں ہونی. مسائل تو اور بھی بہت زیادہ نے قربانی دے حوالے دے نال. اگر تسی کوئی سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو قربانی دے حوالے نال, جانور دے حساب نال. بڑی عام چیز ہے قربانی جانور وچ عیب ہوندا ہے. او بس اوقات عیب ایسا ہوندا ہے جس دی وجہ تو قربانی دا جانور قربانی دے لائق نہیں ہوتا. عیب دے حوالے دے نال علماء نے 2 قسمیں بیان کیتیاں نے. عیب اگر ہوئے زیادہ تو پھر قربانی دے لائق وہ جانور نہیں رہتا. اگر عیب ہوئے تھوڑا تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق ہوتا ہے. مثال سمجھو, مجھ دے 4 تھن ہوندے ہیں. ان 4 تھناں چو اگر ایک تھن کٹیا گیا یا سک گیا, یہ چھوٹا عیب ہے, اس وجہ تو قربانی تو کوئی اثر نہیں آئے گا, قربانی ہو جائے گی. لیکن اگر اس 4 تھناں وچوں 2 تھن سک گئے ہیں یا 2 تھن کٹے گئے ہیں تو پھر اس عیب دی وجہ تو قربانی دے قابل وہ جانور نہیں رہے گا. کن کٹے کسی جانور دا, اگر کن 1/3 یا اس تو کم کٹیا ہوئے تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق ہوئے گا. اگر 1/3 تو زیادہ کن کٹیا ہوئے تو پھر وہ جانور قربانی دے لائق نہیں ہوئے گا. بھینگا جانور قربانی دے قابل ہے, کانا جانور قربانی دے قابل نہیں. ایک جانور جو خارش ہے لیکن ہے موٹا تازہ فربا صحت مند ہے, وہ دی قربانی ہو جانی ہے. لیکن خارش ہے وہ فربا نہیں رہا, کمزور ہو گیا, لاغر ہو گئے, ہڈیاں چ مغز ہی نہیں رہا, قربان گاہ تک چل کے جا ہی نہیں سکتا, تو وہ دی قربانی نہیں ہوئے گی. وہ جانور قربانی دے قابل نہیں رہے گا. کسی جانور نو داغیا گیا ہے, وہ زخم ہویا تو انہوں داغ دیتا گیا زخم سکان واسطے, داغیا ہوا جانور قربانی دے قابل ہے, قربانی اس دی ہو جائے گی. کسی جانور دی دم کٹی ہے تے دم اگر 1/3 تو گھٹ کٹی ہے قربانی دے قابل, اگر 1/3 تو ود کٹی ہے وہ جانور قربانی دے قابل نہیں رہے گا. خسی جانور قربانی دے قابل ہے, بلکہ خسی جانور دے فضیلت بھی زیادہ ہے, اس دی فضیلت علماء نے زیادہ بیان فرمائی. اس تو علاوہ اگر کوئی جانور سنگ اس دے کٹے گئے, اگر تے سنگ او دے کٹے جان اکھڑ جان جڑ تو اور زخم ہو جائے پھر وہ جانور قربانی دے قابل نہیں. سنگ پورا اکھڑ گیا, جڑوں ہی پٹی گیا, زخم بھی تازہ ہے, زخم بھی سکیا نہیں, جلد جے بھری نہیں, تو وہ جانور قربانی دے قابل نہیں ہونا. لیکن سنگ اگر ادھا کٹے ادھا نہ لیے تو پھر اس صورت دے اندر قربانی تو کوئی اثر نہیں ہونا, قربانی اس دی ہو جائے گی. مزید اور بھی کافی چیزاں نے, جس نے ایک سوال کرنا بھی سوال ہون بھی کر سکتے ہو, جمعے تو بعد بھی سوال کر سکتے ہو, اور کسی ٹائم بھی سوالات کر سکتے ہو قربانی دے حوالے دے نال. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دعا ہے کہ جڑے مسائل میں بیان کیتے اور حج دے حوالے دے نال جڑی سرکار دے فرامین قرآن دی آیت 1-2 واقعات بیان کیتے, انہوں نے اپنی بارگاہ قبول فرمائے اور سانو اپنا ہر عمل اللہ دے رضا دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علی الا البلاغ المبین. بیان کر